الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الجنان فی تفسیر القرآن مفسر شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم جلد اول پارہ 3 تلکا رسولو سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ہونے والے واقعات کو سنیں گے۔ جلد اول صفحہ 667 68 69 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا تھا۔ مفسرین یعنی قرآن کی تفسیر، اس کے ایکسپلینیشن لکھنے والے کو مفسرین کہتے ہیں، یعنی جو قرآن کی ایکسپلینیشن کرے اس کی آیت اور اس کے ترجمے کو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، یعنی جب پانی چڑھتا اس لاش کو پانی پوری طریقے سے ڈھک لیتا تھا، تو جو سمندر ہے اس کی مچھلیاں اس لاش کو کھاتی تھیں، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، یعنی جب پانی اترا اس لاش سے اور وہ لاش جو ہے وہ ظاہر ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا، یعنی جب درندے یعنی کہ کتا، شیر وغیرہ یہ جانور چلے گئے تو اس کے بعد پرندوں نے کھایا، جیسے چیل وغیرہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مرے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، یعنی آپ نے جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، مرے ہوئے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مروں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزا و دریائی جانور اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین اللہ تعالیٰ تو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزا دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے بوٹوں سے جمع فرمائے گا، یعنی کہ جب درندے وغیرہ یا پرندے وغیرہ اس لاش اس گوشت کو کھا گئے تو جو ہے اس کے جو درندوں کے پیٹ میں جو لاش جو گوشت وغیرہ ہے اس لاش کا، تو وہ تو سب ان سے جمع کر کے اس لاش کو دوبارہ پہلے جیسا بنا دے گا اور اس میں تو روح ڈال دے گا اور اسے تو زندہ کر دے گا۔ لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں، یعنی میں یہ جو عجیب منظر ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ خلیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے، یعنی جو ملک الموت ہیں وہ آپ کو یہ بشارت سنانے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل تو بنا دیا لیکن اس کی نشانی کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردوں زندہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال سے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے، آپ اللہ تعالیٰ سے آرزو کرو گے تو ہوگا یوں کہ جو مردے ہیں وہ آپ کے
کہنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو مردے جو ہے زندہ ہو جائیں گے۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہداء ہے، یعنی عالم الغیب اللہ تعالیٰ پورے جو دنیا کو اس کے غیب کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اس کے جو ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، والشہداء یعنی دیکھنے والا ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان یعنی آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے کتنا مضبوط ہے اس کا بھی علم ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو اقرار آ جائے اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوگے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، یعنی مجھے میرے دل کو یہ قرار آ جائے اور میری آنکھیں جو ہے وہ دیکھیں اور یہ علامت جو ہے ظاہر ہو اور میرے دل کو جو ہے تسکین مل جائے تو مجھے پتہ چلے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خدا بندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، یعنی آپ جو ہے وہ پرندے لو اور پرندوں کو لے کر انہیں ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کا آپس میں قیمہ بنا دو، یعنی 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے آپس میں ملا دو اور آپس میں ملانے کے بعد اسے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو اور پھر ان کے جو گوشت ہے انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک پرندے اپنی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جیسی آواز دو گے تو وہ گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ اپنے آپ جو ہے اس میں اپنی پہلی والی شکل میں صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، یعنی آپس میں ان کے گوشت وغیرہ جو ہے ملا دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، یعنی گوشت جب بناتے ہیں آپس میں سب ملا دیتے ہیں تو اس کا جو ایک 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 پلیٹ ٹائپ کا کر کے ایک ایک گوشت وغیرہ کر کے اس کی ایک گولائی کر کے آپ نے اس پہاڑوں پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے، لیکن سب کے جو سر تھے جیسے جو 4 پرندے قول کے مطابق مرغا اور یہ کبوتر وغیرہ تھے ان کے سر آپ نے اپنے پاس رکھے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ عزا اڑے اور ہر جانور کے عزا علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے ترتیب سے جمع ہوئے، یعنی آپ نے جب حکم الہی سے انہیں بلایا تو جو ان کے جو پارٹس تھے وہ آپس میں اڑتے ہوئے اپنے اپنے جو گوشت سب مل گیا تھا نا، تو سب اسے علیحدہ علیحدہ ہو کے جو جس کا گوشت تھا وہ آپس میں آ کے آپ کی جو ہے پاس آ گیا اور جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر معینہ پہلے کی طرح مکمل ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے جب انہیں بلایا تو وہ ان کے پیر وغیرہ ہو گئے اور وہ آپ کی حضرت ابراہیم السلام کی بارگاہ میں آئے اور پھر انہوں نے اپنے سر لے کے وہ ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر بھی قادر ہے۔ عزیز اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والی معلومات، جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو معلومات ہیں اس سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائے گا
اور قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جو ہے خواہش بھی پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ چوتھا، جتنے یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تو یہ کر سکتا ہے کہ زندہ جو ہے لوگوں کو، مردے کو تو زندہ کرتا ہے، لیکن میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کا کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ۔ پانچواں، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹا، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے، یعنی پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو کیسے مارے گا، کیسے زندہ کرے گا مرے ہوئے کو، تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی پیاری دلیل ہے۔ آج ہم نے ماشاءاللہ عز و جل قرآن سے حاصل ہونے والا ایک بہترین واقعہ جو ہے سنا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اختیار دے رکھا تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ جیسے کہ انہوں نے 4 پرندوں کو پالا اور پال کے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد چاروں کا گوشت آپس میں ملایا اور ان کے سر اپنے پاس رکھے، اور جو گوشت آپس میں ملا کر آپ نے 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا۔ اب جیسی آپ نے انہیں آواز دی تو چاروں جو پہاڑ تھے، جیسے کہ ایک پہاڑ پر سبروں کا جو ہے گوشت ملا ہوا تھا، تو جس کا گوشت تھا وہ آپس میں اڑا اور اڑ کے جمع ہوا، اور جمع ہو کے اپنی شکل میں پیر سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور اپنا سر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قوت، یہ اتھارٹی، یہ پاور دی رکھی ہے، اور اسی اتھارٹی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جو اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہی جو ہے ان کے صدقے جو ہے ولیوں کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اور ان کی امت تمام امتوں کی جو ہے سردار ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اختیار دے رکھا تھا، تو اسی کے فیض سے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن سے ایک چیز اب ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اب جو اگلا ہمارا واقعہ ہے وہ دوسرا ہوگا، لیکن یہ جو واقعہ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، پیج نمبر 669 اور صراط الجنہ تفسیر جلد 1 پارہ 3 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 260 پہ یہ جو ہے جو واقعہ موجود ہے۔ اور اگر دوسری جو نئی ایڈیشن میں چھپی ہے اس میں 449 یعنی پیج نمبر 449 پر یہ جو ہے واقعہ اس میں موجود ہے، جلد اول، تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔